میں ابھی جب چیمہ صاحب بات کر رہے تھے تو میں لوگوں کے چہروں کے اوپر خوشیاں دیکھ رہی تھی، اور ایٹ دا سیم ٹائم اسی وقت ہی میں لوگوں کے چہروں کے اوپر غم، غصہ اور نفرت دیکھ رہی تھی۔ آج ہم نے اپنے بھائی سجاد کمانڈو کی جو برتھ ڈے آج یہاں پہ منائی ہے، یہ میسیج ہے کہ اس ملک میں جو اس ملک کے پاپولر ترین لیڈر، ہر دل عزیز لیڈر، ان بے لوس ہمارے بیٹوں نے، ہمارے بھائیوں نے ان کی جان کی حفاظت کی، اور یہ سالوں سے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں اپنے لیڈر کی زندگی کو بچانے کے لیے۔ میرا چھوٹا بھائی علی نیازی، اس کو گولیاں لگیں، سب سے زیادہ جو سیریس انجرڈ ہوا تھا وہ تھا، اور اس بچے نے اپنی جان کے اوپر کھیل کے خان کی جان کو بچایا۔ میں آج ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور ایک ایک خان صاحب کا ایک راشد کو بھی لگی، وہ تو خیر فیصل کو بھی سب کو لگی، ایک وہ ہمارا بیٹا جو کئی کلومیٹر تک، یہ وہ لوگ تھے جو خان کی زندگی کی حفاظت کرنے کے لیے کئی کلومیٹر تک پیدل چلے۔ اور میں جب بھی ان کو کنٹینر کے اوپر دیکھتی تھی، ہمارے احمد بھائی نیازی کی پوری ٹیم کو، مدثر مچیانہ اور ان کی پوری ٹیم کو، کہ ایسے لگتا تھا کہ یہ تیار ہیں ہر وقت کہ کوئی گولی یا کوئی چیز، پتھر، کوئی چیز، کوئی پتا، کوئی درخت کی ٹہنی خان صاحب کی طرف آئے تو اپنے اوپر لیں۔ یہ ہے وہ جذبہ جو قوم کی خدمت کرتا ہے۔ اور ایک طرف یہ ایک کہنے کو، ان سے اعلیٰ کون ہے؟ اعلیٰ وہ ہے جس کا کردار اعلیٰ ہے۔ کہنے کو ایک ادنا سا شخص، لیکن کردار کتنا بڑا، اور ادھر ایک اتنے بڑے منصب پہ اتنا چھوٹا شخص۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے، ہم یہ یوم نجات منا کیوں رہے ہیں؟ یا ایک ہی وقت میں آپ سوچیں کہ قوم یوم نجات بھی منا رہی ہے، آپ ذرا ٹرینڈز دیکھیں، یوم دفان بھی منا رہی ہے، یوم تشکر بھی منا رہی ہے۔ کچھ تو اس نے گڑبڑ کی، جو اپنے آپ کو آخری گیان یہ دے کے گیا کہ اب آگے سے ہم نیوٹرل نہیں ہوگے۔ بھائی ارے جاؤ اپنا کام کرو، آپ کے کہنے سے کسی نے ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ آپ نے جس طرح سے غلط استعمال کیا اتنے بڑے مقدس ترین منصب کا، اس کی تاریخ میں کوئی مثال بدترین بھی نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ نے اپنی ذاتی ہوس، ذاتی لالچ اور کم عقلی، اور میں کہتی ہوں اس سے زیادہ کم عقل ترین شخص میں نے اپنی زندگی میں نہ سنا، نہ تاریخ میں پڑھا، نہ دیکھا، جس نے یہ لعنتیں ماشاءاللہ سے بڑی جدوجہد کر کے سمیٹی اور اتنی ایفرٹس کی، پوری جان مار دی۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، مجھے الفاظ نہیں مل رہے، میں کن الفاظ میں بات کروں کہ آپ نے 22 کروڑ عوام کو اتنا بے وقوف سمجھ لیا کہ آپ ایک ہی وقت میں ادارے کے سب لوگوں کو، ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کو، 22 کروڑ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکو گے اور آپ کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور اگر آپ کے مطابق آپ کو لگتا ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ خالی ارشد شریف کو آپ کی پتہ چل گیا تھا، گواہی مل گئی تھی، وہ کون تھا کہتا تھا، تو یہ آپ کی بھول تھی، وہ آپ کی بھول ثابت ہوئی۔ یہ ضرور ہے کہ وہ ہمارے اوپر، ہمارے قوم کے کندھوں کے اوپر اتنا بڑا بوجھ چھوڑ کے گیا ہے، ہم اس کے جو یتیم ہیں، ان کی جو بیوہ ہے، جو ان کی شہیدوں کی وارث والدہ ہیں، ہم انصاف کریں گے۔ لیکن آپ نے اعظم سواتی صاحب کو اکیلا ہی سمجھ لیا کہ ان کی اور ان کی بیوی کی توہین کرو گے اور قوم تمہیں معاف کر دے گی۔ آپ نے ڈاکٹر شہباز گل کی وہ سسکیاں، ان کو تم نے انجوائے کیا۔ آج اب اس ساری ضلالت کا مزہ چکھو، اور جو تم نے کیا ہے نا، یہ جو قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے نا، لکھ لو اپنی ڈائری پہ، خود لکھو، 1% بھی نہیں ہے جو پریکٹیکلی آپ نے قوم کے ساتھ کیا۔ آپ نے میرے ملک کو ٹارچر کیا، آپ نے ایک بندے کو ٹارچر کرتے تھے، 22 کروڑ عوام ہم اس کی تکلیف سہتے تھے، ہم اذیت میں ہم نے یہ ٹائم گزارا ہے۔ ہاں ہم ڈرے نہیں تھے، لیکن وہ ٹارچر بہت برا تھا۔ میں آج میڈیا کے آگے میں برملا اس چیز کا اظہار کرتی ہوں کہ میں پتہ نہیں کتنی ہی راتیں رو کے سوئی۔ میں یہ آج کہتی ہوں کہ میں نے اس دوران، ہم نے بڑی لمبی سٹرگل کی ہے پارٹی کے ساتھ، میں نے پتہ نہیں کتنی ہی دفعہ سوچا کہ میں اور جمشید تو ہم تو یہاں پہ مریں گے، اب اپنے بچے کہیں اور شفٹ کر دیں۔ میں آج یہ مانتی ہوں کہ تم نے ہمیں ایسا ٹارچر کیا ہے جو ہمارے ذہنوں سے کتنا ٹائم لگے گا جانے میں۔ لہٰذا اب اپنی رہتی نسلوں تک، اور آخر میں صرف اتنی بات کہوں گی کہ تم غدار تھے،
اور جن کے لیے تم نے یہ دولت کے انبار یہ سب کچھ اکٹھا کیا ہے نا، انشاءاللہ تمہاری آنے والی نسلیں تمہیں اون نہیں کرنے والی. تمہارے اولاد کے جو بچے ہوں گے وہ نہیں بتائیں گے کہ ان کا دادا کون سا والا باجوہ ہے، وہ نہیں بتائیں گے، وہ نہیں مانیں گے. لکھ لو میری یہ بات. اور اگر کوئی مانے گا نا تو اس کی نسل بتائے گی کہ وہ پیدل چلنے والا ایک عام سے معمولی سے گھر میں پلنے والا اس ملک کا وفادار سپاہی تھا بغیر عہدے کے، جس نے اپنے قیمتی لیڈر کی جان بچائی. علی نیازی کا نام لکھا جائے گا تاریخ میں، کہیں نہ کہیں ہمارا بھی چھوٹا موٹا ذکر آئے گا، لیکن تمہارا نام، تم اب یہ تاریخ کی سیاہیاں، یہ تاریخ کے اندر جو کلنک تمہاری آنے والی نسلوں کے ماتھے پہ تم نے خود سٹیمپ کر کے لگایا ہے، مٹا سکتے ہو تو مٹا لو. باجوہ گردار مردہ آباد، باجوہ گردار مردہ آباد، باجوہ گردار. آپ نے میرے ملک کے سب سے مقدس اور ایک ایسے ادارے کو کمپرومائز کیا جس کے ساتھ عوام کا رومانس تھا. آپ نے 22 کروڑ عوام کو اتنے گہرے زخم دیے ہیں، اتنے گہرے دکھ دیے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمارے سرحدوں پہ کھڑا ہوا وہ جوان کیا سوچتا ہوگا. تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج بھی آپ ہمیں اتنے ہی عزیز ہو جتنے پہلے تھے. ایک ایک اس ملک کے اندر جو ذمہ داری سے آئین اور قانون کی بالادستی کو آگے رکھتے ہوئے اس دھرتی کے لیے سرو کر رہا ہے، چاہے وہ سول سروسز میں ہے، چاہے جوڈیشری میں ہے، چاہے آرم فورسز میں ہے، وہ اس ملک کی عوام کا اور ہماری آنکھوں کا تارا ہے. اور جن جن لوگوں نے یہ کچھ کیا ہے اللہ بھی انہیں معاف نہیں کر رہا. قدرت ان کے سر ہے، اللہ ان کے سر ہے کہ خان بچا. اللہ اور یہ جو 22 کروڑ کی مخلوق یہاں پہ بستی ہے، ہم اتنے گناہگار نہیں تھے کہ تم جیتے اور ہم ہار جاتے. آج آ کے دیکھو، جیتے ہم ہیں، جیتا حق ہے، جیتا سچ ہے، جیتا خان صاحب بھی ہے، پاکستانی بھی ہے. اور خان کی جیت میں ہم سب کی جیت ہے کیونکہ وہ پاکستان کی جیت کی بات کر رہا ہے. کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے کہ 4 گولیاں کھانے کے بعد جس طرح سے خان صاحب سٹیج پہ پہنچے ہیں ہم سارے وہاں پہ روئے. مجھے بعد میں پتا چلا کہ پوری قوم ان کو اس حالت میں دیکھ کے ہم رو رہے تھے. یہ آنسو ایسے رائے گا تو نہیں جانے والے. اب اگلی ساری زندگی وہ جتنی بھی اللہ نے آپ کی بچائی ہے، روئیں گے آپ، منہ چھپائیں گے آپ کی نسلیں آپ کو اون نہیں کریں گی. اور اینڈ یہ قانون قدرت ہے، میرا خیال ہے اتنی سزا کافی ہے. جہاں تک رہ گی اکاؤنٹیبلٹی کی بات، وہ میں اپیل کرتی ہوں پھر ایز آلویز اپنے اعلیٰ عدلیہ سے، سپریم کورٹ سے، کہ جن جن لوگوں نے ایک آئینی عہدے کا غیر آئینی استعمال کر کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں، خدارا ان کے بارے میں کچھ سوچیں، ان کے بارے میں یہ سکتہ توڑیں. یہ سکتہ تو آپ کو توڑنا ہی پڑے گا، بیکاز عوام روزانہ اب آپ کی طرف منہ اٹھا کے فریاد بھی کرتی ہے، کبھی جھولیاں اٹھاتی ہے. اعظم سواتی صاحب سٹل ویٹنگ میں ہیں. اگر آپ نے ان کے ساتھ انصاف کیا ہوتا تو دوبارہ ان کو اٹھانے کی کوئی جرت بھی نہ کرتا. انصاف کی فراہمی تک حقیقی آزادی کی یہ پرامن جنگ، بنیادی انسانی حقوق کی یہ پرامن جنگ جاری رہے گی. ہم پاکستان کے اندر ڈسٹرکشن چاہتے تو جتنا جمع غفیر تھا پنڈی میں، ہم جاتے اسلام آباد. ہم پاکستان کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے راز ایک ہی چیز کے اندر ہے، رول آف لا. کوئی اس ملک کے آئین پاکستان سے بالا تر نہیں ہے. سب سے اعلیٰ حاکمیت والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کے بعد مقدس ایوانوں کے اندر جو ایوان مل کے بنایا قانون اس کی ہے. اور انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں ان کے مطابق اس فلسفے کو جس کی بات کرتے ہیں خان صاحب، ریاست مدینہ کے اوپر ہماری دعا بھی ہے، ہماری خواہش بھی ہے، ہماری ایفرٹ بھی ہے کہ ہم اس ملک کو لے کے جائیں گے. اور مبارک ہو پاکستانیوں کو، ملک جا رہا ہے، ملک بچ رہا ہے. انشاءاللہ جیتے گی جمہوریت، جیتے گا آئین پاکستان، جیتے گا ہمارا خان، آئے گا ایبسولوٹ میجورٹی کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ عوام کی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ.